أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. سورہ ابراہیم چوتھی آیت ہے یہ. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا من رسول، کوئی بھی رسول، الا بلسان قومہ، مگر ان کی اپنی زبان. یعنی ہم نے جو رسول بھی کسی قوم کی طرف بھیجا وہ انہی کی زبان میں بھیجا، وہ ان کی زبان جانتا تھا. ایک تو اس میں ایسا ہے کہ اسی قوم کا وہ فرد ہو، اسی میں اس نے جنم لیا ہو، وہ ٹھیک طرح سے اپنی زبان سمجھتا ہے، اسی میں سے کسی کو رسول منتخب کیا. یا پھر اگر باہر سے بھی کوئی گیا لیکن ایک کافی وقت اس نے گزارا ہو اس قوم کے اندر، جیسے حضرت لوط علیہ السلام جو عراق کے اصل میں رہنے والے تھے، جہاں کی زبان فارسی زبان تھی، وہ فارسی زبان جانتا تھا. لیکن جب وہ ہجرت کر کے چلے گئے شام، پھر وہاں شادی بھی انہوں نے کی اور ایک کافی عرصہ گزرا، ان کی زبان چونکہ وہ ٹھیک طرح سے جانتے تھے، پھر انہی کو وہاں ان میں رسول منتخب کیا گیا. پھر آج آپ دیکھیں گے، اگر آپ کا سوال ابھرتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کہ جس ملک یا جس قوم کی جو زبان ہو اسی میں رسول ہونا چاہیے، تو اس میں عربی زبان ہی کیوں اب منتخب کی گئی لاسٹ میں، آخر میں؟ اب تو یہ پوری دنیا کے لیے تھا، اس میں اسی زبان کا کیوں ہونا چاہیے تھا؟ کیونکہ آخری نبی جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ پہلے مخاطب جو تھے، سب سے پہلے جن کو ہم نے پیغام پہنچانا تھا، وہ عربی زبان جانتے تھے. وہ عربی زبان ٹھیک طرح سے جانیں گے، پھر وہی لوگ دنیا کی مختلف کونے میں جا کر اس پیغام کو پہنچائیں گے. ورنہ دوسری صورت یہ بھی ہوتی تھی کہ الگ الگ زبانوں میں قرآن نازل کیا جاتا، تو یہ انتہائی مشکل قسم کا طریقہ تھا. اس میں تحریفات کا زیادہ اندیشہ تھا کہ تحریفات ہو سکتی. ایک وجہ اس کی ہے. دوسری وجہ یہ کہ عربی زبان سمجھنا اور جاننا بڑا آسان ہے اور اس کو فوراً لوگ اپناتے ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں عراق ہے یا مصر ہے، شام ہے، ان کی زبان جو پہلے عربی نہیں تھی، لیکن جب یہاں اسلام پہنچا، آج آپ ان کو عرب کنٹری سب کو گنتے ہو، وہاں عربی زبان بولی جاتی ہے. وہ اس کو جلدی سے لوگ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، پسند کر لیتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں. تیسری وجہ یہ ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان اس لیے کیونکہ آسمان کی جو دفتری زبان ہے وہ عربی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو زبان ہے وہ عربی ہے. لوح محفوظ کی جو زبان ہے وہ عربی ہے. وہاں جس زبان میں قرآن لکھا گیا ہے وہ عربی زبان ہے. بلکہ جتنی بھی کتابیں، آسمانی کتابیں نازل کی گئی ہیں وہ عربی زبان ہی میں تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ٹرانسلیشن کر کے وہ ان کو دی ہے مختلف زبانوں میں. حضرت آدم علیہ السلام کی زبان بھی عربی زبان تھی. جب وہ دنیا میں آ گئے تو پھر عربی میں تھوڑا سا تغیر ہوا، پھر ان کی زبان یہاں سریانی زبان تھی، لیکن جنت میں ان کی زبان بھی عربی زبان تھی. اور حضور علیہ السلام کا یہ فرمان کہ انہیں جو ہدایت دی عربی زبان کو جانو سمجھو، تین وجوہات کی بنا پہ، یا اس سے محبت کرو، تین وجوہات کی بنا پہ. ایک تو یہ قرآن کی زبان ہے. دوسری ہے کہ یہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. اور تیسری وجہ یہ کہ یہ اہل جنت کی زبان ہوگی. جنت میں جو زبان بولی جائے گی وہ یہی زبان ہوگی. لہذا اس بنا پہ عربی زبان کی طرف خاص توجہ دی جانی چاہیے. ہمیں بھی اس بارے میں دھیان دینا چاہیے کہ ہم بھی عربی زبان کو سیکھیں. تو یہ جو اہم
پہلی بات اس میں بتائی گئی ہے کہ ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا، جس قوم کی طرف بھی بھیجا، اس قوم کی زبان ہی میں اس نے ان کا پیغام ان کو سنایا، اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کے احکامات سنائے۔ کیوں؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ ان کو اس کی تبیین ٹھیک طرح سے ہو، تاکہ ان کے سامنے وضاحت ٹھیک طرح سے ہو، تاکہ وہ کھول کر اللہ کے احکامات ان کو سنا سکے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ان لوگوں تک ٹھیک طرح سے سمجھا سکے۔ اسی لیے انہی کی زبان میں رسول بھیجا گیا۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اور پھر گمراہ کرتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ایک تو اس کا یہ معنی ہے، ایک معنی اس کی ہے فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اللہ گمراہ کرتا ہے اسی کو جو گمراہ رہنا چاہتا ہے، مَن يَشَاءُ، جو چاہتا ہے گمراہی اسے اللہ گمراہی رہنے دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے ہدایت اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ العزیز اور الحکیم ہے، یعنی وہ پوری قوت والا ہے، غالب ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ گویا ہدایت چونکہ اسی کے ہاں سے بڑھتی ہے، اللہ ہی جسے چاہے ہدایت مل سکتی ہے، آخر اس کا تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ ہدایت جو ملتی ہے وہ اندھوں کی طرح نہیں بانٹی جاتی، بھائی چلو آپ کو ہدایت، آپ کو گمراہی، آپ کو ہدایت، آپ کو گمراہی۔ وہ جو ہم بچپن میں ہوا کرتے تھے، جب ہمارا رزلٹ قریب ہوتا تھا، ہم دیکھتے تھے پاس ہے کہ پہلے ہم ایسے پڑھتے تھے پاس فیل او پاس، کہیں پاس فیل او فیل، یہ ایسا ہو یا وہ کیا کہتے ہیں اندھا بانٹے ریوڑیاں مڑ مڑ کے دے اپنوں کو، ایسا نہیں ہے کہ اندھوں کی طرح وہ بانٹ نہیں ہے، اندھے کی بانٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے وہ دیکھ کر دیتا ہے، وہ الحکیم ہے، وہ دیکھتا ہے کس کے دل میں سچی طلب ہے، کون صحیح معنوں میں چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت ملے، کون اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہتا ہے، کون ان آیات سے نشانیوں سے سمجھ کر فائدہ اٹھا کر اللہ کی طرف اپنے اللہ کے راستے کو اپنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے، یعنی کون اس کا استحقاق رکھتا ہے، کون حق رکھتا ہے کہ اس کو ہدایت دی جائے، کون ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے، اسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اور کون ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو ہدایت نہ ملے، وہ گمراہی رہے تو اس کو اللہ تعالیٰ گمراہ رہنے دیتا ہے۔ اس کا اصل مطلب یہ ہے، ہم کچھ غلط سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی جب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہدایت، وہ ہم کو ہدایت دیتا ہی نہیں تو پھر کیسے ملے گی؟ ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ کا فیصلہ ہے، ہم ضرور چاہنے والے کو جو سچی طلب اور سچی طلب رکھتا ہو کہ مجھے ہدایت ملے، اسے ہدایت ملتی ہے۔ تو فرمایا وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ العزیز اور الحکیم ہے، وہ غالب ہے، طاقت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور ہم بھیج چکے موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ، یعنی ہم پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیج چکے ہیں اپنی آیات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، اور اس ہدایت کے ساتھ ان اخرج قومک، کہ تم نکالو اپنی قوم کو من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف انہیں لے آؤ۔ وَذَكِّرْهُمْ، اور ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ انہیں بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کے ذریعے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی کہ آپ قوم کو نکالیں جو کفر و شرک کی اس کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی قوم تھی، ان کو وہاں سے نکالو توحید کی روشنی کی طرف، اور ان کو نصیحت کرو ایام اللہ۔ یہ ایام اللہ کیا ہے؟ اللہ کے دن کیا ہے؟ قرآن پاک میں ایام اللہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ یعنی یہ وہ دن ہے جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی نافرمان قوم کو عذاب دیا ہے یا اپنی فرمانبردار قوم کو
کوئی نعمت عطا کی. اب انہیں کا تذکرہ آگے ہے نا، جب فرعون کو غرق کیا گیا اور بنی اسرائیل کو نجات دی گئی، اس کا تذکرہ بھی آگے ہے. اسی طرح سے ایام اللہ میں وہ بھی جب قوم لوط پر عذاب آیا، قوم فرعون اور اسی طرح سے دوسری قومیں جو ہے جن کو برباد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کو آپ یہ سمجھیں گے تاریخ الہی ہم ان کو کہیں گے. یعنی تاریخ الہی کے اسباب، اللہ تعالیٰ اس دنیا کی تاریخ میں جو اہم ترین اسباب ہیں ان میں یہ ہے کہ کب اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمان قوم کو صفائی ہستی سے مٹا دیا ہے اور کب اپنے فرمانبرداروں کو انعامات اور اکرامات سے نوازا ہے. تو فرمایا کہ ہم نے ان کو یہ بتا دیا تھا انہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کو ان ایام اللہ کے ذریعے وہ تاریخ الہی کے ان اسباب کے ذریعے بھی ان کو سمجھاؤ. ایک تو نشانیاں دی بہت ساری، ان نشانیوں کے ذریعے سمجھاؤ اور تاریخ کے ان اسباب کے ذریعے بھی انہیں سمجھاؤ. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں آیات ہے، نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر اس کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہو اور شکر گزار بندہ ہو. اس میں اس کے لیے گویا اس وقت جو آپ ہم سن رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے کیا، ان میں جو صبر کرنے والے، شکر کرنے والے ہیں، ان میں نشانیاں ہیں. جب ہم ان قوموں کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، اللہ کی آیات کا مطالعہ کریں گے اور اس کے بعد اس نیت سے کریں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سیدھی راہ پہ رکھے، کہیں ہم عذاب کے مستحق نہ ہو جائیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق ہو جائیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. اور یہ صبر اور شکر واقعی دو بڑی نعمتیں ہیں. حضور علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ عجیب معاملہ ہے مومن کے ساتھ، اور اس لیے مومن ہی کے ساتھ ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے وہ صبر کرتا ہے، اسے اجر ملتا ہے، اور جب اسے کوئی نعمت دی جاتی ہے، کوئی انعام اور اکرام کی اس پر بارشیں ہوتی ہیں، وہ شکر کرتا ہے، اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے. وہ دونوں صورتوں میں اسے اجر ملتا ہے. لہذا ہمیں یہاں صبار بننے کی اور شکور بننے کی بھی کوشش کرنی چاہیے اور ایسی دعا بھی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بس دو ہی آیات کا اس وقت مطالعہ کریں گے، ان آیات کو سمجھنے اور اپنے دلوں میں اتارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.